لیکن اس کو مسترد کرنے والا پہلا آدمی کون ہے؟ وہ گواہی کس کی ہے کہ نہیں انہوں نے کتاب نہیں لکھی ہے؟ مفاد میں نہیں ہے ہمارے، یہ وجہ ہو گئی نا۔ بات عرض کروں، قائد اعظم کی دو اولادیں ہیں، ایک اولاد بینا جنا ہے، اس وقت وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ قائد اعظم رو رہے تھے پہلی دفعہ زندگی میں وہ اس طرح سے پبلکلی روئے۔ جب وہ 3 لائنیں کیا تھی؟ بھائی میں اسے بیان کرنا یا ان کا گھر جو تھا وہ 17,000 گز پہ تھا، مالابار ہے۔ مالی طور پہ کافی مستحکم تھے۔ بہت مستحکم ترین آدمی، اتنا مستحکم آدمی تو پولیٹیشنز میں موجود ہی نہیں تھا کوئی۔ اور اس نے اپنی دولت جو تھی وہ اپنی اولادوں میں تقسیم نہیں کی۔ دینا جنا کو 1,000 روپیہ مہینہ اس نے دیا ہے، تو تمہیں چاہیے یہ تھا کہ تم کسی مسلمان لڑکے سے شادی کرو۔ تو اس نے پلٹ کے قائد اعظم سے کہا کہ آپ نے بھی تو مسلمان لڑکی نہیں سلیکٹ کی۔ تو انہوں نے کہا میں تو تسلیم ہی نہیں کر سکتا، میں تو 2 پیسے کا کانگریس کا ممبر بھی نہیں ہوں۔ تو قائد اعظم نے کہا پھر میں آپ سے کیوں 4 دنوں سے باتیں کر رہے تھے؟ ہم سے پر یہ اعتراض ہوتا تھا کہ آپ مذہب کے حوالے سے پالیٹکس کر رہے ہیں، اور وہ خود پوری پالیٹکس اس ہندوتوا کی بنیاد رکھنے والے گاندھی تھے۔ گاندھی منفی باتیں کی جائیں پاکستان کے حوالے، یہاں کی تنخواہ کے بل موجود ہیں، 10,000 کچھ روپے ان کی تنخواہ تھی۔ آپ مجھے کوئی ایک بیان، کوئی ایسا ایک چیز بتا دیں جس میں انہوں نے نوابزادہ لیاقت علی خان کے خلاف کوئی بات، کوئی ایک بیان بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جسارت ڈیجیٹل کے پروگرام میں بہت اہم شخصیت موجود ہے۔ حقائق کی روشنی میں درست بات، ٹھیک بات، حوالوں کے ساتھ یہ ہمیں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ خواجہ رضی حیدر کی یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے قائد اعظم پر بہت کام کیا ہے۔ قائد اعظم کے 72 برسوں پر مبنی تحقیقی کتاب ان کی آج بھی بہت اہم کتاب ہے اور حوالے کے طور پہ لی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ نے محترمہ رتی جینا پر ایک کتاب لکھی جس نے بہت مقبولیت حاصل کی۔ تو یہ وہ ان کا ایک چھوٹا سا تعارف ہے، اور ہم ان سے سوالات کریں گے۔ مثلا ہم قائد اعظم کی شخصیت کے ان پہلوؤں پر آج بات کریں گے جو شاید اس سے پہلے کسی کے سامنے نہیں آئے ہوں گے۔ ہم قائد اعظم سے متعلق اٹھنے والے ان سوالات کے جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جو مسخ کیے گئے ہیں، تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ خواجہ رضی حیدر صاحب موجود ہیں۔ خواجہ صاحب بہت شکریہ، آپ کا بہت کرم، آپ نے یہاں مجھے تشریف لے کر آئے اور ایک دفعہ پھر آپ سے مدعو کیا۔ یہ طویل عرصے کے بعد، یہ میرے لیے اعزاز ہے۔ طویل عرصے کے بعد طویل گفتگو کے امکانات ہیں۔ یعنی آخری جو ہماری گفتگو ہوئی تھی 4-5 سال ہاں، وہ تو بہت طویل تھی، وہ تھی۔ تو آج ہم فوکس کر رہے ہیں مطلب ایسی شخصیت کے اوپر جن کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے اور بہت کچھ لکھا جا رہا ہے اور لکھا جاتا رہے گا۔ وہ شخصیت ہی ایسی ہیں، قائد اعظم محمد علی جینا۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں قائد اعظم کون تھے تو اس سوال کا جواب آپ کیا دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، قائد اعظم کون تھے یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ وہ بر صغیر کے مسلمانوں کے ایک اہم ترین لیڈر تھے جو قائد اعظم کے منصب پر فائز ہوئے۔ لیکن وہ اہم ترین لیڈر کیسے بنے، یہ بنیادی بات ہے۔ صحیح۔ تو میں آپ سے شارٹ ایک بات کر دوں کہ قائد اعظم جو تھے ان کو بنیادی طور پر مسلمانوں، قانون اور انسان دوستی سے عشق تھا، اور یہی عشق ان کی پوری زندگی میں ٹریول کرتا رہا، اور وہ اسی عشق کے حوالے سے قائد اعظم کے منصب پر فائز ہوئے۔ قائد اعظم نے کوئی اور عشق بھی کیا؟ ہاں، نہیں، وہ تو کیا، عشق ایک تھا، وہ عشق انہوں نے نہیں کیا تھا، ایک وہ رتی جنا تھی، انہوں نے کیا تھا عشق کو۔ تو اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ اس کی تفصیلات بھی بہت ہیں، اور رتی جنا اور جو تھیں ان کی عمر تقریباً 16 سال تھی، اور وہ سر ڈینشا پٹیٹ کی بیٹی تھی، ایک پارسی بیرونیٹ تھا۔ قائد اعظم جو تھے وہ چونکہ اورینٹ کلب بمبئی کے ممبر تھے، وہ بہت بڑا کلب تھا اور اس میں سارے سرمایہ دار آیا کرتے تھے، اور یہ وہ سر ڈینشا پٹیٹ سے ان کی الیک سلیک ہو گئی تھی، تو جنا ان کے گھر بھی جاتے تھے۔ جس وقت جنا کی الیک سلیک ہوئی تو اس وقت جنا کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ اچھا۔ اور پھر وہیں ان کی بیٹی تھی رتی، وہ فنون لطیفہ کی دلدادہ تھی،
بہت زیادہ اسے شاعری سے، انگلش پوئٹری سے تو بے پناہ شغف حاصل تھا. اس کے علاوہ وہ سائیکیٹری وغیرہ میں بھی دلچسپی رکھتی تھی. اچھا روحانیات کی طرف بھی تھی وہ. اچھا بہت سارا اس کا مسئلہ تھا، چونکہ پارسیوں میں ایک ہے نا روحانیت کا مسئلہ بھی ان کے یہاں وہ بھی تھا. تو وہ جو قائد اعظم، وہ سر ڈنچاپٹیٹ کی فیملی جو تھی دارجلنگ جا رہی تھی چھٹیاں گزارنے کے لیے. اچھا ایک پرفضا مقام تھا وہاں. صحیح. تو انہوں نے قائد اعظم کو بھی انوائٹ کیا کہ آپ بھی چلیں. تو قائد اعظم چلے گئے تھے. ٹھیک. تو رتی بھی ساتھ میں تھی. صحیح. وہ جو قائد اعظم کو دارجلنگ میں رتی کو موقع ملا قائد اعظم کو سمجھنے کا، ان سے گفتگو کرنے کا، تو وہ جو تھی وہ فیسینیٹ ہو گئی بہت زیادہ، اور وہ ان کی طرف اتنی رغبت ہو گئی کہ اس نے قائد اعظم سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں. اس پر قائد اعظم نے سر ڈنچاپٹیٹ سے بعد میں بات کی تو انہوں نے منع کر دیا، اور انہوں نے ایک اسٹے آرڈر لے لیا کورٹ سے کہ جب تک میری بیٹی ابھی 16 برس کی ہے، جب تک 18 کی نہ ہو جائے اس وقت تک. اچھا. تو پھر جس دن آگے بڑھی کیسے؟ ہاں جس دن وہ لڑکی 18 برس کی ہوئی، وہ اپنا گھر چھوڑ کے جنا کے گھر پہ آ گئی. اچھا. اور پھر وہاں پر قائد اعظم نے اسے لے جا کے بمبئی کی جامع مسجد میں، ایک عالم دین تھے، پیش امام تھے، بڑے ادبی شخصیت بھی تھی ان کی، مولانا نذیر احمد خجندی ان کا نام تھا. اچھا. یہ میں اگر اجازت دیں تو یہ بتا دوں کہ وہ نذیر احمد خجندی جو تھے وہ مولانا شاہ احمد نورانی کے تایا تھے. اچھا. تو ان کے ہاتھ پر قائد اعظم نے رتی کو اسلام قبول کروایا. پہلے سرے تو مسلمان کرنا مقصد تھا. بالکل. اس کے بعد اسے لے کے گھر آئے اور وہاں پر پھر اس کا نکاح ہوا باقاعدہ قائد اعظم کے ساتھ. تو اس طرح سے وہ عشق جو تھا وہ شادی پر منتج ہو گیا. پھر تو کیسی زندگی گزری؟ زندگی تو ابتدا میں تو بہت اچھی گزری. بہت وہ لڑکی تو جنہاں پر جان دیتی تھی ایسی تھی وہ. تو لیکن یہ کہ بعد میں کچھ اس میں ایسی چیزیں آ گئیں، میں لفظ کا استعمال کر رہا ہوں، اڑچنیں آ گئیں ایسی جس کی وجہ سے وہ ذرا سی دوری ہو گئی. اچھا. اور یہ دوری تقریباً 2 سال رہی آخر کے. اس میں اس کی نفسیاتی کیفیت بھی تھی. وہ چونکہ ایک کولائٹس ہوتا ہے، ایک بیماری ہوتی ہے، اس کا شکار ہو گئی. اچھا. جس کی وجہ سے وہ عموماً گھر میں رہنا پسند کرتی تھی. دوسرے یہ کہ اسے جانوروں سے بہت عشق ہو گیا تھا. وہ ایسی جگہوں پہ جاتی تھی جہاں بیمار جانوروں کا علاج ہوتا ہے، انہیں دیکھتی تھی اور یہ سارے کام بھی کرتی تھی. تو نتیجہ 2 سال کی دوری رہی. پھر اس کے بعد وہ اتنی شدت مرد نے اختیار کر لی کہ وہ پیرس چلی گئی. اس کے والدین جو تھے وہ پیرس لے گئے اسے، اور پیرس میں اس کا علاج ہو رہا تھا. قائد اعظم اس زمانے میں لندن میں تھے جب انہیں ایک بہت بڑے وکیل تھے، چمن لال سیتلواڑ ان کا نام تھا. انہوں نے قائد اعظم کو اطلاع دی کہ یہ اس طرح سے رتی آئی ہے اور یہاں ہاسپٹل، تو وہ چیم سی ہاسپٹل تھا، کیا نام پتہ نہیں مجھے اب یاد نہیں آ رہا صحیح. تو اس میں پھر قائد اعظم وہاں آ گئے اور قائد اعظم نے تقریباً 15 دن تک رتی کی وہاں پر اسپتال میں رہے، خدمت کی. حتیٰ کہ سر چمن لال سیتلواڑ نے اپنے جو اس کے ریکلیکشنز ہیں، یادوں کا مجموعہ ہے، اس میں اس نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ جنہاں وہی کھانا کھاتے تھے جو رتی کھایا کرتے تھے. اتنی تعلق تھا. پھر اس کے بعد ایک دن وہ پھر سے ایک اچھا، یہ ہم آپ سے ان کے بارے میں اس لیے بھی پوچھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے ان پہ آپ نے کام کیا ہے رتی جناح پہ. جی ہاں، میرا کام ہے. آپ کی کتاب بھی تخلیق ہوئی ہے اس پر. ہاں تو اور آپ کہہ رہے تھے، جی جاری رکھیں. تو پھر وہ دوبارہ ان میں ایک اختلاف پیدا ہوا جس میں جناح جو تھے انہیں جانا بھی تھا. بمبئی میں سیشن شروع ہو چکا تھا، اس کا نیشنل اسمبلی کہلاتی تھی، کیا تھی اس میں. تو وہ واپس بمبئی آ گئے. تو اچھا، میں کس دور کی بات کر رہے ہیں؟ مطلب یہ میں 1928 کی بات کر رہا ہوں، لاسٹ 1928. بلکہ بمبئی میں سیشن نہیں ہو رہا تھا، بلکہ یہ کہ نہرو رپورٹ آئی ہوئی تھی اور کلکتہ میں اس کا
اس نہرو رپورٹ پر ایک آل پارٹیز کنونشن بلایا گیا تھا، اچھا اس میں جناح کو شرکت کرنا تھی صحیح کیونکہ جناح نہرو رپورٹ کے خلاف تھے بہت بالکل شدید. جب یہ اس سے فارغ ہو کے دلی گئے، وہاں سیشن ہو رہا تھا کلکتہ سے، تو انہیں ایک ٹیلی گرام ملا جس میں اس نے بتایا کہ یہ رتی کی حالت بہت خراب ہے. اور اچھا تو قائد اعظم کا کیا قائد اعظم لاگیاں سے پریشان ہوئے، لیکن اسی دوران انہیں پھر دوبارہ ایک ٹیلی گرام ملا کہ رتی ڈیڈ کی اچھا ڈیتھ ہو گئی ہے، اور اس کی ڈیڈ باڈی پھر بمبئی لائی گئی. یعنی قائد اعظم نے اپنی ازدواجی زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارا، ذمہ داری ادا ہاں کی ہاں. جی اور یہ عجیب و اپنی غریب، پوری پھر مصروفیت میں کے آپ سے ایک باوجود بات عرض کروں، قائد اعظم کی دو اولادیں ہیں. جی ایک اولاد بینا جناح ہے، ہوں وہ بھی 14 اگست 1919 کو پیدا ہوئی، صحیح اور پھر قائد اعظم پھر پاکستان 14 اگست 1947 کو پیدا ہوا. یہ دونوں اولادیں جو 14 اگست کو پیدا ہوئی. صحیح یہ مطلب تاریخ یہ عجیب و غریب جی اتفاق ہے. اتفاق ہے تو پھر قائد اعظم اس کی تدفین ہوئی بمبئی میں. اب مجھے نام یاد نہیں آ رہا، تھوڑی دیر میں یاد آ جائے گا. تو وہ جو اس نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، اس نے کہا جس وقت رتی کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو جناح سے کہا گیا کہ قریب ترین عزیز ہونے کی بنیاد پر اس مٹی آپ ڈالیں اس کی جی قبر پہ. جی تو انہوں نے ڈالی تو اس وقت وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. قائد اعظم رو رہے تھے پہلی دفعہ زندگی میں وہ اس طرح سے پبلکلی روئے. تو یہ اس نے لکھا. تو اس سے بھی آپ رتی سے ان کو کیا تعلق تھا یہ. اس کے بعد انہوں نے گھر پہنچ کے وہ تمام چیزیں ہٹوا دی تھیں. تو ان کا ایک ڈرائیور تھا، جو ان کی یاد دلا دیتے جی ہاں، ایک عبدالحی ایک ڈرائیور تھا، ان کا بنگلور کا رہنے والا تھا. اس سے میں نے انٹرویو کیا تھا وہ 1982 میں. تو اس نے مجھے یہ بات بتائی کہ جناح نے یعنی جناح کے ڈرائیور نے براہ راست آپ نے جب انٹرویو جی کیا ہاں، باتیں براہ راست اس نے بتائی مجھے کہ یہ تمام چیزیں جو تھیں وہ ہٹوا دی تھیں اور ایک اسٹور میں ڈمپ کرا دی تھیں انہوں نے، کہ کوئی ایسی چیز سامنے نہیں ہونی چاہیے جس سے کہ مجھے رتی کی یاد آئے. تو جناح کے ڈرائیور جب ذکر آئی گیا ہے تو ہم تھوڑی سی اس پہ بھی بات کر لیں. اور کیا چیزیں جو انٹرویو سے آپ نے نکلوائی ان سے ڈرائیور سے، اور کیا بتایا ڈرائیور نے قائد اعظم کے بارے میں؟ قائد اعظم کے بارے میں جیسے کہ روزمرہ کے معاملات پر ہی گفتگو جی ہاں، ہوگی نا ڈرائیور سے. روزمرہ کے معاملات پہ بھی گفتگو کی. اس نے کہا بہت ہی نفیس ترین آدمی تھے اپنی زندگی میں، اور اتنے نفیس ترین تھے اور ایسا انہیں شوق تھے مختلف، یعنی جیسے گاڑیاں رکھنے کا انہیں شوق تھے. قائد اعظم کو تو اس زمانے میں لاسالے ایک بہت بڑی گاڑی ہوتی تھی، بہت عمدہ گاڑی ہوتی تھی، جو عام طور پر اس زمانے کے جو رئیس ترین لوگ تھے ان کے پاس بھی نہیں ہوتی تھی. تو جناح کے پاس وہ گاڑی بھی تھی. میٹیکولس بہت تھے، ایک ایک چیز کا حساب رکھتے تھے، کتنا پیٹرول ڈلوایا، گاڑی کتنی چلی، کتنا پیسہ. اسی طرح میں آپ سے ایک اور بات عرض کرتا ہوں، جب آپ نے کہ ان کا گھر جو تھا وہ 17,000 گز پہ تھا، مالابار ہل پہ قائد اعظم محمد علی مکان. اس میں سے 10,000 گز جو تھا 17,000 میں سے وہ انہوں نے جو میونسپل کمیٹی تھی جو اس سے انہوں نے وہ لیز پر لے رکھا تھا 10,000 گز، اور 7,000 گز پر ان کا گھر تھا. وہ بہت شاندار قسم کا محل تھا جو انہوں نے تعمیر کروایا تھا. پیرس سے ایک آرکیٹیکٹ آیا تھا، اس نے ڈیزائن کیا تھا وہ سارا کا سارا. مالی طور پہ کافی مستحکم تھے، بہت مستحکم ترین آدمی. اتنا مستحکم آدمی تو پولیٹیشینز میں موجود ہی نہیں تھا کوئی ہے. اور اس کے پھر بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی. آپ سوال کر رہے ہیں تو یعنی آپ دیکھیں وہ واحد آدمی ہے کہ اتنا مالی طور پر مستحکم تھا، اور اس نے اپنی دولت جو تھی وہ اپنی اولادوں میں تقسیم نہیں کی. دینا جناح کو 1,000 روپیہ مہینہ اس نے دیا ہے اپنی وراثت سے. فاطمہ جناح کو 1,000 روپے مہینہ دیا اس نے اپنی وراثت سے. لیکن اس نے لاکھوں روپیہ جو ہے بر صغیر کے تعلیمی اداروں کو کے لیے وقف کر دیا. سندھ مدرسہ کو دیا، پشاور یونیورسٹی کو دیا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو دیا، انجمن اسلام بمبئی کو دیا انہوں نے پیسہ. تو اتنا پیسہ انہوں نے دیا تو تعلیمی اداروں کو دیا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں انہیں اپنی قوم سے، اپنے نوجوانوں سے کتنی محبت ہو سکتی ہے. یعنی اپنے مقصد سے لگن تھی، اپنے مقصد سے لگن تھی انہیں، تو وہ کیا انہوں نے. تو قائد اعظم محمد علی جناح کی مطلب اگر آپ نے جو گفتگو کی، سماجی مطلب زندگی کیسی تھی؟ مطلب سماجی زندگی ان کی بڑی محدود تھی. یعنی ویسے تو دوست تو تھے ان کے بہت سارے جن کے پاس وہ جاتے آتے رہتے تھے، لوگ بھی آتے تھے، لیکن ان کی سماجی زندگی جو تھی رتی جناح کے بعد محدود ہو گئی تھی فاطمہ جناح تک، اپنی بہن تک. اچھا. پھر انہی کے ساتھ رہتے تھے، وہی سب کچھ دیکھتی تھیں، کرتی تھیں.
جنا کا سارا خیال وہ رکھا کرتی بیٹی کے ساتھ پھر کیسا رہا؟ بیٹی نے اصل میں بیٹی جو تھی وہ 1934 میں جنا جب واپس آئے لندن سے، وہ اپنی انہوں نے وہ کر لی تھی، یعنی خود ساختہ دلا وطنی عائد کی ہوئی تھی نا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے بعد، تو 4 سال وہ لندن میں رہے۔ تو اس دوران ان کی بیٹی جو تھی وہ اپنے ننیال میں رہی، سر ڈین شاہ پیٹیٹ کے گھر۔ تو وہاں پر وہ جب رہی تو یہ بات ہے کہ وہ اس دوران اس کی، تو وہ ایک پارسی نژاد عیسائی تھا، اس سے اس کا معاشقہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس نے 1938 میں جنا سے کہا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اپنے والد صاحب سے اجازت چاہیے۔ ہاں، تو جنا نے منع کر دیا پرن کرنے۔ صحیح۔ وہ بعد میں 36 میں جنا کے ساتھ آ گئی تھی، جنا کے گھر میں ہی رہ رہی تھی وہ۔ تو معاف کیجیے گا میں جنا سہولت کے لیے کہہ رہا ہوں، ویسے تو قائد اعظم ہے، محمد علی جناح، تو انہی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ تو اس نے جب قائد اعظم سے کہا تو انہوں نے کہا نہیں دیکھو میں، تاریخ کے جس دور کی بات کر رہے ہیں اس وقت وہ جناح تھے۔ ہاں اس دور جنا تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں مسلمانوں کا لیڈر ہوں ان کے اس میں، تو تمہیں چاہیے یہ تھا کہ تم کسی مسلمان لڑکے سے شادی کرو۔ تو اس نے پلٹ کے قائد اعظم سے کہا کہ آپ نے بھی تو مسلمان لڑکی نہیں سلیکٹ کی تھی، آپ نے بھی تو ایک پارسی لڑکی سے شادی کی تھی۔ اس میں مولانا جو تحریک خلافت کے رہنما تھے مولانا محمد علی جوہر، ان کے چھوٹے بھائی بڑے بھائی مولانا شوکت علی، ان کو بھی قائد اعظم نے میڈیٹر کے طور پر ڈالا درمیان میں۔ انہوں نے بھی دینا کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی، اور اس نے پارسی نژاد عیسائی سے اس نے شادی کر لی، نیولی وائڈیا اس کا نام تھا، ہے نا؟ صحیح۔ تو اس سے شادی کر لی اس نے۔ بمبئی میں ایک کنگ چرچ تھا، اس میں اس کی دینا کی شادی ہوئی۔ تو جس دن مئی 1938 میں شاید شادی ہوئی تھی، تو اس میں جناح صاحب جو تھے اس زمانے میں بیمار تھے، تو وہ لازمیوں سے شرکت تو کر نہیں سکتے تھے، قدم شریک نہیں ہو پائے، ہاں ان کی مرضی کے خلاف تھی، لیکن وہ دینا کو انہوں نے ترک نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ عبدالحی جو ڈرائیور تھا اس نے مجھے یہ بیان دیا، مجھے بتایا جب میں نے سوال کیا، تو اس نے کہا کہ اس دن جناح بیمار تھے، لیکن انہوں نے مجھے ایک بہت شاندار قسم کا بوکے اور ایک کیک لے کے چرچ میں بھیجا تھا کہ جا کے اسے دے کے آؤ، اس کی شادی ہے۔ یعنی بیٹی یاد تھی ان کو؟ بیٹی یاد تھی، بیٹی سے تعلق تھا، اور بیٹی سے تعلق رہا ان کا، آخر وقت تک رہا تعلق۔ تو وہ بہرحال قائد اعظم نے اپنا اعتراض بھی رکھا اور تعلق بھی نبھایا۔ بالکل انہوں نے کیا، یہ ان کا ایک اصولی آدمی تھا نا، چونکہ بہت ہی۔ پھر دینا نے ملتے نہیں تھے، لیکن 1942 میں جب قائد اعظم پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا تو اخبار اپنے خبریں چھپیں، تو دینا پریشان ہو گئی، اور انہوں نے اپنے والد کو خط باپ لکھا، کی محبت، ہاں، اور وہ قائد اعظم کے گھر آ گئی، اور بقول سید شریف الدین پیرزادہ کے کہ 3 دن وہ وہاں رہیں اور اپنے باپ کی انہوں نے خدمت کی باقاعدہ۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں باپ سے کتنا تعلق تھا۔ پھر اس کے بعد دینا جو تھیں وہ قائد اعظم کو خط لکھتی رہتی تھیں، بہت سارے خط ہیں ان کے، جیسے انہوں نے ایک مرحلے پر جب قائد اعظم جو تھے اپنا ایک گھر جو تھا وہ بیچ رہے تھے، یہ مالابار ہل کا نہیں، اس کے علاوہ ایک اور گھر تھا، اچھا، مے فیئر اس کا نام تھا، تو اس کو بیچ رہے تھے۔ تو دینا نے خط لکھا، اور اس نے لکھا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ یہ گھر جو ہے ڈالمیا کو بیچ رہے ہیں۔ صحیح۔ تو اس گھر میں جو کتابیں ہیں وہ لازمیات ہیں، وہ میری بھی بچپن کی ان سے یادیں وابستہ ہیں، اور یہ میری والدہ کی کتابیں ہیں، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ کتابیں مجھے دے دی جائیں۔ انہوں نے گھر کا مطالبہ نہیں کیا کتابوں کے بارے میں؟ ہاں، گھر والوں کا مطالبہ نہیں کیا، انہوں نے کہا یہ کتابیں مجھے دے دی جائیں۔ اس طرح کا بھی خط موجود ہے ریکارڈ پہ۔ جب قائد اعظم کا انتقال ہو گیا تو اس کا کی جیسی اطلاع ملی ویسی وہ بائی ایئر کراچی پہنچ گئی تھیں، تدفین میں شریک رہیں۔ اچھا۔ پھر فاطمہ جناح سے ان کی خط و کتابت موجود ہے، وہ میرے خیال سے 26-27 خط ہیں جو انہوں نے محترمہ فاطمہ۔ ان خط و کتابت سے آپ کو فاطمہ جینا اور دینا کا تعلق کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیے وہ جو عبدالحی ڈرائیور تھے انہوں نے مجھ سے بتایا تھا کہ وہ فاطمہ جناح سے انوائڈ رہتی ہیں، اچھا، کہ وہ پھوپھی تھیں اور وہ بہت زیادہ پابندیاں لگاتی تھیں، سختیاں کرتی تھیں، بلکہ وہ عبدالحی نے تو مجھ سے یہ بھی کہا
کہ جب میں وہ کرافٹ مارکیٹ تھی بمبئی میں، اس میں وہ خریداری کے لیے دینا جاتی تھی، تو فاطمہ جناح مجھ پہ یہ پابندی رکھ دیتی تھی کہ اس کو گاڑی چلانے کو مت دینا، اچھا لیکن تھوڑی دور جا کر وہ مجھ سے مطالبہ کرتی تھیں اور میں انہیں گاڑی دے دیتا تھا، تو وہ بڑی فاسٹ گاڑی ڈرائیو کرتی تھیں، جی اس طرح کی باتیں، تو وہ فاطمہ جناح سے انوائڈ رہتی تھیں تھوڑی سی. لیکن بعد کی خط و کتابت جو ہے اس میں تو کہیں مجھے نہیں لگا کہ وہ کوئی ناراضگی ہو یا وہ باقاعدہ انہیں انٹی کر کے لکھا کرتی تھیں. اچھا. اور انہوں نے کہا کہ اور وہ ان کے جو انہیں جو وراثت میں جو حصہ ملا تھا اس کے حوالے سے وہ لکھتی تھیں کہ یہ میرا پیسہ فلانی بینک میں موجود ہے، اس کا آپ جو انٹرسٹ آ چکا ہو تو وہ مجھے کیلکولیٹ ہو گیا ہو تو مجھے بھیج دیجیے. اس طرح کے خط موجود ہیں. جو میری ایک کتاب ہے قائد اعظم شناسی، اچھا، اس میں آپ کی ایک اور کتاب ہے قائد اعظم کے 72 سال، وہ تو میری پہلی کتاب پہلی کتاب ہے، کافی مقبولیت جی ہاں، حاصل کی اس کے تو 7-8 ایڈیشن چھپ چکے ہیں. لیکن ایک کتاب میری سن 2020 میں آئی تھی، وہ قائد اعظم شناسی کے نام سے. اس میں نے 24 موضوعات ایسے تھے قائد اعظم کی زندگی سے متعلق جن پر ایک ریسرچ آرٹیکلز میں نے لکھے تھے. اس میں ایک آرٹیکل دینا جناح پر بھی موجود ہے، پوری تفصیل کے ساتھ میں نے دیا ہے اس میں. تو یعنی ہماری تاریخ کو، اس تاریخ کو مزید جاننے کے لیے اگر ہمارے طالب علموں کو یا تاریخ دانوں کو یا تاریخ سمجھنے والوں کو، پھر یہ کہ میں نے فاطمہ جناح سے کیا تعلق تھا جناح کا، اس میں 3 آرٹیکل بہت پرسنل ہو گئے. ایک دینا رتی جناح پر ہے، ایک دینا جناح پر ہے اور ایک فاطمہ جناح پر. یہ تینوں آرٹیکل جو ہیں وہ میں نے اس میں درج کیے ہیں. یہ ہے قائد اعظم. اور اب ہم تھوڑا باہر آ جائیں، گھر سے باہر آ جاتے ہیں. قائد اعظم اور اقبال کا تعلق کیسے بنا؟ دیکھیے قائد اعظم اور اقبال کا تعلق جو تھا وہ کوئی اس کے لیے ایسے شواہد موجود نہیں ہیں. 1926 میں علامہ اقبال جو ہیں وہ پروونشل اسمبلی کے رکن منتخب ہو گئے تھے نا، تو اس طرح سے وہ پولیٹکس میں آ گئے. 1929 میں مسلم لیگ کا ایک اجلاس ہوا، جس میں اجلاس کیا، وہ ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی. اس میں طے ہوا کہ اب جو مسلم لیگ کا آئندہ سیشن ہوگا وہ کہاں ہونا چاہیے. تو وہ سیشن جو تھا وہ پہلے طے ہوا تھا بنارس میں ہوگا. تو پھر اس کے لیے قائد اعظم نے طے کیا کہ یہ اس کی صدارت جو ہے وہ علامہ اقبال سے کرائی جائے گی. تو علامہ اقبال نے اس کو ایکسیپٹ کیا. لیکن شمس الحسن کے نام، جو آل انڈیا مسلم لیگ کے آفس سیکرٹری تھے سید شمس الحسن، ان کے نام ریکارڈ پہ ہی جناح کا ایک خط موجود ہے جس میں انہوں نے شمس الحسن کو ہدایت دی کہ یہ اطلاع کے اگلے اجلاس کی مسلم لیگ کے اینول سیشن کی صدارت اقبال کریں گے، یہ اطلاع آپ مت دیجیے گا، میں دوں گا انہیں. یہ صحیح. تو انہوں نے روک دیا. پھر اس کے بعد وہ اطلاع دی گئی. پھر وہ بنارس سے میں نہیں ہو سکا سیشن، تو پھر الہ آباد میں ہوا سیشن جس میں وہ علامہ اقبال کا تاریخی خطبہ انہوں نے پیش کیا تھا. تو علامہ اقبال سے یہاں سے ان کا تعلق جڑا. یہ تعلق جو ہے نا، آپ اس کو کچھ کہیں، یہ اصل میں قائد اعظم نے کیوں کیا تھا؟ اس کیا یوں تھا کہ پنجاب میں یونینسٹ پارٹی بہت مضبوط تھی میاں فضل حسین کی. تو اور راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے لیے ڈیلیگیٹس کا انتخاب ہونا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اگر یونینسٹ پارٹی تو علامہ اقبال کو نہیں سلیکٹ کرے گی، تو ہم چاہتے ہیں کہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں علامہ اقبال بھی ڈیلیگیٹ کے طور پر موجود رہیں، جائیں وہاں پر. تو انہیں مسلم لیگ کی جب وہ صدارت کر لیں گے تو وہ اس مرتبے پہ آ جائیں گے کہ انہیں بہت آسانی سے ہم ریکمینڈ کر سکتے ہیں ڈیلیگیٹ. تو وہ علامہ اقبال کو یہ پس منظر تھا. تو علامہ اقبال پھر راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں گئے. وہاں لندن میں قائد اعظم سے کئی ایک ملاقاتیں رہیں. پھر بعد میں جب آ گئے یہاں پر واپس، تو 1936 میں علامہ اقبال نے پھر قائد اعظم سے رابطے میں آ گئے خط و کتابت کے ذریعے. خط و کتابت کا ذکر ہوا تو ایک خط لکھا تھا جب نہرو نے کہا تھا اس وقت کہ 2 قومیں ہیں، ایک انگریز اور ایک ہندو. جی ہاں. اس پر قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے قائد اعظم کو ایک خط لکھا تھا. جی ہاں، انہوں نے لکھا تھا کہ اس کا جواب دیجیے. لیکن وہ جو ایک تھی نا عوامی رابطہ مہم جو نہرو نے شروع کی تھی، اس پر جو علامہ اقبال کا خط ہے، انہوں نے کہا تھا اس کے سلسلے میں آپ کو کام کرنا چاہیے اور اس عوامی رابطہ مہم کو ناکام بنائیں،
کیونکہ اس طرح سے کانگریس کی طرف وہ لوگوں کو لے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد وہ والا مرحلہ آیا جس کا آپ نے ذکر کیا جی کہ 2 قومیں ہیں، تو جس پر قائد اعظم کا بیان موجود ہے کہ نہیں، یہاں پر 3 قوتیں ہیں، ایک کانگریس ہے، دوسری حکومت ہے اور تیسرے مسلمان ہیں. کیونکہ انڈین نیشنل کانگریس کے رہنما جو تھے میں گاندھی کے، وہ یہ کہتے، وہ کسی صورت سے مسلمانوں کو تسلیم کرنے پہ تیار ہی نہیں تھے کہ ان کا وجود تسلیم کر لیں. جب بھی قائد اعظم نے 2 قومی نظریے کی بات کی انہوں نے اختلاف کیا ان سے، ہے نا. تو اس لیے قائد اعظم نے بہت واضح طور پر اعلان کیا کہ نہیں، 3 قوتیں ہیں، ایک اس میں ایک مسلمان بھی ہیں. اچھا، میں آپ سے یہاں پر ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں کہ دیکھیے، جب ساؤتھ افریقہ سے گاندھی کو نکالا گیا اور وہ انڈیا آئے واپس، تو جب انڈیا واپس آئے تو لازیاں تھے، وہ ایک ہندو رہنما تھے اور ساؤتھ افریقہ میں انہوں نے کام بھی کیا تھا. ان کو یہاں پر انڈیا میں ایک کانگریس نے طے کیا کہ ایک استقبالیہ دیا جائے. یہ میں آپ سے 1914 کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو استقبالیہ دیا جائے، تو اس استقبالیہ کی صدارت کے لیے سروجنی نائیڈو نے قائد اعظم محمد علی جناح کا نام دیا تھا. اچھا. یہ تو بمبئی میں استقبالیہ ہوا تھا، گاندھی آئے تھے، ان کا پہلا یعنی ایک طرح ایکسپوجر تھا پبلک میں، اور اس کی صدارت جو تھی وہ قائد اعظم محمد علی جناح کر رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ گاندھی سے بہت پہلے قائد اعظم جو تھے وہ ایک اسٹیبلش پولیٹیشین کے طور پر انڈیا میں متعارف ہو چکے تھے، ہے نا. بعد میں جو اختلافات ہوئے وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن قائد اعظم کی اہمیت جو تھی وہ بہرحال اپنی جگہ پہ موجود تھی. اچھا، اپنے میں ایسی تبصرہ کروانا چاہوں گا. گاندھی کی شخصیت پہ آپ ذکر کیا تو تبصرہ کریں آپ ذرا. گاندھی کی شخصیت کو اگر میں کہوں، آپ اس پہ کچھ کہیں تو کیا کہیں گے؟ بھائی دیکھیے، پوری مجموعی شخصیت کا جس سے سننے والوں دیکھنے والوں کو یہ معلوم ہو جائے گاندھی کون تھے. گاندھی کی شخصیت پہ آپ تبصرہ کریں. گاندھی ایک خالصتاً ایک ہندو رہنما تھے. ہندوازم کے پرچار کی انہیں سب سے زیادہ فکر رہتی تھی، اور وہ ہندوستان میں ہندو راج ہی قائم کرنا چاہتے تھے. صحیح ہے نا، جس کا قائد اعظم نے بار بار ذکر کیا کہ اگر ہم نے ذرا سا بھی پیچھے ہٹے تو یہ ہندو جو ہیں، یہ کانگریس جو ہے وہ ہندو راج قائم کر دے گی یہاں پر، اور اس میں مسلمانوں کے حقوق نہ وہ اس وقت تسلیم کر رہی ہے اور اس وقت تو بالکل ہی نہیں تسلیم کرے گی. ٹھیک. تو یہ ساری، اور ویسے بظاہر یہ بات ہوتی تھی، ویسے گاندھی سب سے بڑے منافق آدمی تھے، اور انہوں نے جتنا سیاست میں منافقت کا ثبوت دیا نا، دیکھیے نا، قائد اعظم سے جب سپٹمبر 1944 میں ان کے مذاکرات ہوئے تو اس میں 3-4 دن مذاکرات چلتے رہے، اور اس کے بعد جب قائد اعظم نے ایک اصول بنایا اور کہا کہ اس پہ آپ اس کو تسلیم کر لیں، تو انہوں نے کہا میں تو تسلیم ہی نہیں کر سکتا، میں تو 2 پیسے کا کانگریس کا ممبر بھی نہیں ہوں. تو قائد اعظم نے کہا پھر میں آپ سے کیوں 4 دنوں سے باتیں کر رہے تھے. تو اس طرح کا آدمی تھا. اچھا، ایک طرف قائد اعظم کی شخصیت ہے، تہذیب، شائستگی، اصول، وقار. اچھا، دوسری طرف ہم گاندھی کی زندگی کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو مطلب کچھ عجیب سی شخصیت سامنے آتی ہے، مذہقہ خیزی بھی ہے. جی ہاں. اور دیکھیں، وہ کسی نے قائد اعظم سے کہا کہ گاندھی جو ہیں وہ جب سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ٹرین میں، تو وہ ایک 3rd کلاس میں سفر کرتے ہیں، آپ جو ہیں وہ کوپے بک کراتے ہیں. جی. تو انہوں نے کہا میں اپنے پیسے سے کوپے بک کراتا ہوں، گاندھی قوم کے پیسے سے وہ 3rd کلاس میں سفر کرتا ہے، اور اس کے ساتھ 400 اس کے کارکن سفر کرتے ہیں. میں اپنے پیسے سے سفر کرتا ہوں سارا کا سارا. تو یہ قائد اعظم میں بناوٹی قسم کا، بڑی بناوٹی قسم کی بات تھی. اور میں پھر ایک بات یہاں، آپ تاریخ کے استاد ہیں، میں اس لیے یہ سوال نہیں، میں استاد تو نہیں ہوں، بہرحال طالب علم تو یہ استاد ہیں آپ، اور مطلب ان کے اندر بناوٹی پن تھا بہت ہی زیادہ، بہت زیادہ. اور اس بات کو لوگوں نے بعد میں سادگی کا چرچا تسلیم بھی کر لیا. اچھا. اور اصل بات یہ تھی کہ میں آپ سے ایک بات، سر پیترک لارنس تھے، وزیر ہند ہوتے تھے، انہوں نے کتاب بھی لکھی یار. ان کا جو قائد اعظم کے انتقال پر ایک تعزیتی نوٹ ہے نا، وہ عجیب و غریب ہے، جس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں. وہ انہوں نے کہا کہ گاندھی جو تھا
وہ ایک قاتل کے ہاتھوں ہلاکت ہوئی اس کی، جنہوں نے اپنی قوم سے، اپنے ملک سے ایک بہت ہی دلی وابستگی کی راہ میں اپنی جان دی. یہ اس نے پیتھک لارنس نے لکھا. تو یعنی جناح کے انتقال کے وقت اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ گاندھی کا ذکر کرتا پیتھک لارنس، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ گاندھی جو ہے اس کا ذکر کرنا ضروری ہے اس موقع پہ جب جناح کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آئینی اور اصولی بات کرنے والے قائد اعظم کے مقابلے میں گاندھی کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا دنیا میں. یہ وہ دیکھیے، وہ آپ جسے آج کل بہت زیادہ یہ مودی کے بعد رائج ہو گئی ہندوتا کیا ہے، تو وہ اصل میں بنیادی آدمی وہ تھا. ہم سے پر یہ اعتراض ہوتا تھا کہ آپ مذہب کے حوالے سے پالیٹکس کر رہے ہیں، اور وہ خود پوری پالیٹکس اس کی ہندوتوا کی بنیاد رکھنے والے گاندھی تھے اور مودی آج اس پہ عمل کر رہے ہیں. جی ہاں، یعنی تہذیبی تاریخی طور پہ ہی یہ ہندو جو کچھ آج ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کا حصہ ہے. جی ہاں بالکل. اور گاندھی تو ایک ویسے تھے نا، وہ کسی نے مذاق میں ہی کہا ہو، لیکن یہ کہ جس وقت گاندھی آئے تھے مذاکرات کے لیے تو بدن پہ تیل ملے ہوئے تھے، اپنی لنگوٹی کسے ہوئے تھے، تو جناح بے پناہ شاندار سوٹ پہنے ہوئے تھے، تو انہوں نے گاندھی نے جناح سے گلے ملنا چاہا تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کے ہاتھ ملا لیا تھا صرف کہ پورا تیل میرے سوٹ پہ لگ جائے گا. تو چلے یہ تو ان کی طرف سے. قائد اعظم کو ہم جس طرح پیش کرنا چاہیے تھا شاید اس طرح پیش نہیں کر پائے. یہ ہم اپنی طرف اگر دیکھیں. جی ہاں، ہم قائد اعظم کو جس طرح پیش کرنا چاہیا تھا ویسے ہم کر نہیں سکے پیش، اور اس کے متعدد اسباب ہیں. اس میں ایک سبب تو ان علماء کا ہے جو بہت زیادہ شدت پسند تھے دین کے حوالے سے، اور وہ قائد اعظم کے سوٹ بوٹ اور ان کی انگریزی بولتا ہوا لب و لہجہ اور یہ ساری چیزیں اس سے ان کو خوف آتا تھا، ہے نا. تو اس لیے انہوں نے قائد اعظم پر بہت زیادہ مذہب کو مسلط کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے جو قائد اعظم کا اصل روپ تھا وہ گہنا گیا ہماری نظروں میں. ایسا نہیں تھا کہ وہ لبرل تھے، کوئی لبرل نہیں تھے. انہوں نے شروع سے اسلام کے بارے میں بات کی. میں تو 1913 کی، آپ 1910 کی بلکہ بات کروں، جب انہیں پہلی دفعہ لیجسلیٹو کونسل کا ممبر منتخب کیا تو انہوں نے، بلکہ 1906 میں جب وہ کانگریس میں شریک ہوئے تو کانگریس کے اجلاس میں صورت کے انہوں نے 2 قراردادیں ایسی تھیں جن پر انہوں نے تقریر کی. اس میں سے ایک قرارداد جو تھی وہ مسلمانوں کے حقوق سے متعلق تھی. وقف الاولاد جو ایک مسئلہ تھا مسلمانوں کا کہ ان کی جائیدادیں بحق سرکار ضبط کر لی گئی تھیں اور اس کی آمدنی جو تھی وہ اس کے جائز مالکان کو نہیں پہنچتی تھی اور وہ حکومت کو جاتی تھی. اس کے خلاف جنہوں نے پہلی تقریر کی تھی، اور یہی تقریر تھی جس کی وجہ سے وہ سمجھے تھے کہ یہ ایشو جو ہے مسلمانوں کا بہت سنگین ایشو ہے. سو انہوں نے 1910 میں جب انہیں اسمبلی کا لیجسلیٹو کونسل کا ممبر منتخب کیا گیا تو انہوں نے پہلا بل جو تھا وہ اسی سے متعلق پیش کیا تھا، وقف اولاد سے متعلق. اچھا آپ اس بل کو پڑھ لیجئے، وہ خاصا ضخیم ہے، اسے پڑھ لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 1910 میں انہوں نے اس بل میں جہاں قرآن و حدیث سے حوالے دیے ہوئے ہیں، وراثت کے حوالے سے مسلمانوں کا جو وراثت کا تصور ہے اس کے حوالے سے، وہاں انہوں نے امام ابو حنیفہ کا حوالہ دیا ہوا ہے، ملا علی قاری کا حوالہ دیا ہوا ہے. بلکہ آگے چل کے ایک جگہ تو انہوں نے بہت واضح طور پر لکھا کہ اس میں مسلمانوں کے ایک بہت بڑے مسلم اسکالر علامہ شبلی نعمانی سے بھی میں نے مدد لی ہے. اچھا، تو دیکھیں نا، ایک آدمی جس کے بارے میں آپ یہ تصور کرتے ہیں اور یہ پینٹ کرتے ہیں اور یہ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو اس کا مذہب سے تعلق تھا 1906 سے ثابت ہو رہا ہے. صحیح، بالکل ہے نا. تو پھر اس میں وہ یہ 11 اگست کی تقریر پر بہت زیادہ سوالات اٹھتے ہیں. نہیں صاحب، اس میں بھی کوئی یہ 11 اگست کی تقریر کو ہمیں کچھ سمجھائیں، مطلب نوجوانوں کو بتائیں کہ 11 اگست کی تقریر کی اصل تشریح ہے کیا.
دیکھیے 11 اگست کی تقریر اپنی جگہ پر بہت اہم ترین تقریر ہے، بلکہ میں تو اکثر و بیشتر یہ کہتا بھی ہوں، میں نے لکھا بھی ایک جگہ کہ میں اسے پاکستان کا منی آئین تصور کرتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور یہ میری بات جو ہے یہ اس بنیاد پر اس کو استناد حاصل ہے کہ آپ نے وہ جو اس تقریر کے جو نکات تھے اسی کی بنیاد پہ تو قرارداد مقاصد پیش ہوئی کی گئی تھی، اور وہ قرارداد مقاصد بعد میں ہمارے آئین کا پریمبل ہو گیا. تو آپ اب کیا اعتراض ہے آپ کو؟ ایک ایسا آدمی اس کو آپ سیکولر، مطلب یہ بنیادی سوال ہے، اس 11 اگست کی تقریر سے کہاں سے ایسا لگتا ہے ثابت ہوتا ہے کہ قائد اعظم سیکولر پاکستان چاہتے تھے؟ وہ جہاں آخر میں انہوں نے یہ بات کہی ہے نا کہ اب کوئی ہندو نہیں رہے گا، مسلمان نہیں رہے گا، سب ہر ایک کو اپنی عبادت گاہوں میں جانے کی اجازت ہوگی، اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہوگی، اور یہاں پر ایک عمومی طور پر ایک مساوات کا عمل ہوگا لوگوں کے درمیان. تو اس بنیاد پر میں اس میں ایڈ یہ کر رہا ہوں، جو ڈاکٹر مبارک علی جیسے لوگوں کو، یہ تو اسلام کا بنیادی فلسفہ اور اسلام کا بنیادی اصول ہے نا کہ سب کو اس کے حق ملے گا. آپ مبارک علی کا صرف نام لے رہے ہیں، آپ نام لیجئے پرویز ہودبائی کا، آپ نام لیجئے اشتیاق جو آج کل اشتیاق احمد ہیں ان کا، یہ سب لوگ اصل میں یہ پریشانی کیا ہے ان کو پریشانی یہ ہے کہ یہ ان کا یہ اپنا جو میں اسے ووٹ بینک کہوں گا، یہ اپنا ووٹ بینک جو انڈیا تک بڑھانا چاہتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ان کو انڈیا میں بڑی پذیرائی ملتی ہے. وہ اشتیاق احمد کو ہندوستان میں کتنی پذیرائی ملی؟ جی بالکل، وہ اسی وجہ سے ملی نا کہ وہ ان کی بولی بول رہا ہے. وہ پاکستان کی جو بنیادی اساس تھی اس پر ضرب لگانا چاہتے ہیں یہ لوگ. تو بقول سلیم احمد کہ انہوں نے ایک جگہ پر یہ بات لکھی ہے اور کہی بھی ہے انہوں نے کہ آپ جب بھی قائد اعظم پر کوئی حملہ کریں گے تو وہ پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور جب پاکستان پہ حملہ کریں گے تو وہ قائد اعظم پر حملہ تصور کیا جائے گا. اس لیے آپ کو اس طرح کے باتوں سے اور گریز کرنا چاہیے، اور یہ لوگ نہیں کرتے ہیں. اصل میں ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے اصل میں جو اسی طرح کی باتوں پر زندگی گزارنا چاہتا ہے. لازمیات ہے دیکھیں نا، ایک ہودبائی ہے، وہ جو باتیں کر رہا ہے وہ باتیں اس کی مختلف ہیں نا. وہ اگر وہی باتیں کرنے لگے جو ہمارے یہاں لوگ کرتے رہے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر منور صاحب ہے نا، وہ جو بات کرتے تھے وہ بات کرتے تھے نا پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اسلامی نظام یہاں پر ہے، اسلامی اس کے مطابق اس کو ڈھالنا ہے، ہمیں آگے لے کے چلنا ہے. تو وہ اس سے بڑا مختلف بیانیہ یہ لے کے آئے، اور یہ بیانیہ جو ان کا تھا ہودبائی کا اور اشتیاق حسین کا ہے، مبارک علی کا تھا، یہ سب انڈیا میں اس کی پذیرائی زیادہ ہے نا. اچھا، اس وجہ سے یہ اور زیادہ بولتے ہیں، بہت زیادہ بولتے ہیں. مطلب جھوٹ بھی اس طرح بولتے ہیں اور تواتر کے ساتھ بولتے ہیں کہ وہ لوگوں بھائی دیکھیں ایک ایسے آدمی کے لیے کہتے ہیں کہ جو وہ سیکولر نظام لانا چاہتے تھے، تو جنہ کی اتنی تقریریں موجود ہیں، تقریباً کچھ نہ صحیح تو 750-800 تقاریر جو ہیں وہ تو آن ریکارڈ موجود ہیں نا. جی بالکل. یعنی اس آدمی نے، جس آدمی نے کبھی زندگی میں سیکولر کا لفظ مذہبی معنی میں استعمال نہیں کیا، لا دینی معنی میں استعمال نہیں کیا، اس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ سیکولر. اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ آج موجود ہیں یہاں پہ تو ہم ظاہر آپ کے موقع کا، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کی قومی ترانے کے حوالے سے سوال اٹھتا ہے کہ وہ جو قومی ترانہ ہے وہ شروع میں وہ قومی ترانہ نہیں تھا، اس کے الفاظ کچھ اور تھے، اور جگن ناتھ آزاد نے ایک نیا قومی ترانہ پیش کیا تھا اور وہ شروع میں چلتا بھی رہا کچھ عرصے. جگن ناتھ آزاد لاہور میں ہوتے تھے، جی تو قومی نغمے لوگ لکھتے ہیں نا، جی، تو اس وقت تو جگن ناتھ آزاد جو تھے پاکستانی شہری تھے نا. ٹھیک ہے. وہ تو قائد اعظم کے انتقال کے بعد انڈیا گئے ہیں نا، تو اس وقت تک کیونکہ ترلوک چند محروم لاہور کے تھے ان کے والد، تو انہوں نے اس وقت کوئی قومی نغمہ لکھا تھا. وہ قومی نغمہ جو تھا وہ ریڈیو سے بجا بھی، تو لیکن اگر وہ نغمہ تھا تو پھر کیا ضرورت تھی
ایک قومی کمیٹی بنی ترانے کے حوالے سے، اور انہوں نے بہت سارے لوگوں سے ترانے مانگے کہ پاکستان کے قومی ترانے کے لیے آپ وہ دیں، جس میں حافظ جالندھری کا ترانہ اپروو ہوا. جی. تو وہ تو ایک بالکل ایسی باتیں مائنس سوال ہے. وہ تو لوگ، اصل بات یہ ہے کہ کسی صورت سے بھی پاکستان کے حوالے سے یہ کوئی بھی وہی بیان کرتا ہے طبقہ کا بھی ہم جی ہاں ذکر بالکل کیا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، منفی باتیں کی جائیں پاکستان کے حوالے سے، تاکہ تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. تاریخ سے کوئی تعلق. اچھا، ایک قائد اعظم کے حوالے سے تھا، جب گورنر جنرل تھے تو وہ علامتی طور پہ 1 روپیہ تنخواہ لیتے تھے. یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. انہوں نے کبھی نہیں لی. بلکہ میں آپ سے عرض کروں، جس وقت یہ تجویز پیش کی گئی، اور یہ تجویز جو تھی خلیق الزماں نے پیش کی تھی مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی میں، کیونکہ آپ اتنے رئیس ترین آدمی ہیں تو آپ علامتی طور پہ 1 روپیہ لیجیے گا، تو قائد اعظم نے منع کر دیا تھا. انہوں نے کہا نہیں، جو گورنر جنرل کی تنخواہ وہی میں لوں گا، کیونکہ میں اپنے بعد آنے والے لوگوں کے لیے مشکلات نہیں پیدا کرنا چاہتا. تو آپ دیکھیے، وہ جو کنٹرولر جنرل کا آفس ہوتا تھا، جسے اب آڈیٹر جنرل کا آفس کہتے ہیں، اس سے جو بلز ہیں، وہ جنہاں کی تنخواہ کے بل موجود ہیں، 10,000 کچھ اچھا روپے ان کی تنخواہ تھی، اور اس سے ٹیکس بھی کٹ کے انہیں 6,000 روپے کے قریب ملا کرتے تھے. انہوں نے باقاعدہ تنخواہ لی. یہ بالکل خیال غلط ہے کہ وہ 1 روپیہ کوئی علامتی طور پہ لیتے تھے. اچھا، قائد اعظم نے جو ایوب خان کے حوالے سے خیالات کا اظہار کیا تھا، یہ تاریخ کا حصہ ہے اور پسند نہیں کیا انہوں نے. نہیں، کہیں انہوں نے ایوب خان کا نام لیا ہے؟ اچھا، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اگر کہیں نام لیا ہے تو بتا دیں. وہ کسی موقع پہ تھا نا، تقریر کرنے گئے تھے اور تو اس پہ ریمارکس دیے تھے قائد اعظم. کیا تاریخ ہے اس کی؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی انہوں نے. اور وہ ٹھیک ہے، انہیں بعض ہوتا ہے نا، بعض آدمی، یعنی یہاں تک کہ الفاظ آئے کہ اس کو کسی عہدے پہ نہیں رکھا جائے، یہ کچھ اس طرح کی بات ہوئی. یعنی تاریخ داں ہونے کی حیثیت سے یہ نہیں. میں اول یا تو میرے علم میں نہیں ہے، یا میں اس حوالے سے بالکل کلیئر ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. صحیح. قائد اعظم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کوئٹہ میں موجود تھے. اچھا، ایک تو کوئٹہ سے زیارت ان کو منتقل کرنے کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک کوئی سازش تھی. اچھا، اس کا دوسرا حصہ پھر یہ شروع ہوتا ہے سازشی تھیوری کا، یا آپ اس کو کہہ لیں شک و شبے کا اظہار کیا جاتا ہے کہ قائد اعظم کو جب وہاں سے کراچی منتقل کیا گیا تو راستے میں جو بھی واقعات ہوئے، ایمبولینس کا خراب ہونا، پھر اس کے بعد اتنے بڑے شہر کے اندر کسی نرس کا نہ ملنا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کو آپ کس طرح بیان کریں گے؟ نہیں دیکھیے، قائد اعظم ان دنوں کے بارے میں ذرا بتائیں جب وہ کوئٹہ میں تھے. کوئٹہ میں وہ دیکھیے، ایک تو میں آپ سے عرض کر دوں سیدھی بات، 1 جولائی 1948 کو جب اسٹیٹ بینک کا افتتاح ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کی ایک فوٹیج موجود ہے. اچھا، آپ وہ فوٹیج دیکھ لیجئے. صحیح. جب قائد اعظم آ رہے ہیں مائک کی طرف کو، تو ایک جگہ وہ لڑکھڑا گئے تھے، کیونکہ ان کی اتنی طبیعت خراب تھی. صحیح. اور وہ زیارت سے ہی آئے تھے یہاں پر واپس، تو ان کی بہت طبیعت خراب تھی. صحیح. اور وہ چونکہ جس مرض میں مبتلا تھے، ٹی بی میں، تو اس کے لیے ضروری تھا ان کو کسی ایسے علاقے میں جو سرد علاقہ ہو، وہاں رکھا جائے. اچھا. سو انہیں زیارت میں رکھا. ڈاکٹر کی ایڈوائس تھی. ہیں، ڈاکٹر کی ایڈوائس تھی نا. الہی بخش، کرنل الہی بخش تھے ان کے، وہ تھے. اور ڈاکٹر ریاض علی شاہ تھے دوسرے جن کو بلایا گیا، وہ ٹی بی کے بہت بڑے اسپیشلسٹ تھے. بعد میں فاطمہ جناح نے ان کے ساتھ مل کے ایک ٹریپل کلاسز کے ختم کرنے کے لیے ایک ایسوسیشن بھی بنائی تھی، جس میں فاطمہ جناح اس کی پیٹرن تھی. تو وہ اصل میں ان کی بیماری تھی جس کی وجہ سے انہیں زیارت منتقل کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی سازش کے تحت کیا گیا ہو. صحیح. اچھا، اس دوران قائد اعظم جب زیارت میں موجود تھے، کئی واقعات تاریخ کا حصہ ہے ملنے ملانے والوں کے حوالے سے. وقت کے وزیر اعظم گئے اور قائد اعظم نے اس پہ بھی دیکھیے یہ باتیں جو ہے فاطمہ جناح سے، یہ باتیں جو ہے وہی مائی برادر جو کتاب ہے جی، اس میں ہیں وہ باتیں، ہیں نا. یہ جو وہاں ملنے ملانے کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ اس میں ہیں. تو مائی برادر تو فاطمہ جناح نے لکھی ہے نا، ان کی بہن؟ نہیں لکھی ہے نا فاطمہ جناح نے. اچھا. فاطمہ جناح نے تو کچھ حصے ڈکٹیٹ کرائے تھے، جنہیں یعنی ایلوبریٹ کیا ہے
اور وہ جیلانا نے کیا. جیلانا بہت بڑے ادیب تھے انگریزی. جیلانا کو ڈکٹیٹ کرا رہی تھی نا وہ کتاب. جی ہاں, ڈکٹیٹ نہیں کرا رہی تھی پورے طور پہ, اچھا. بس کچھ پوائنٹس بتا دیتی تھی, ان کو وہ ایلیبریٹ کرتے تھے. اس کے بعد دیکھی نہیں کتاب انہوں نے. 1964 میں وہ کتاب کے 3 چیپٹر لکھے گئے تھے. اور فاطمہ جناح جو تھیں مادر ملت, وہ ایوب خان کے ساتھ الیکشن میں چلی گئیں, الیکشن لڑنے لگی. تو پھر اس کے بعد انہیں وقت نہیں ملا کہ اس کتاب کی طرف توجہ دے سکیں, یہ کر سکیں. تو وہ 3 ہی چیپٹر جب فاطمہ جناح کے جو سامان میں سے, جو ان کے پیپرز میں سے, وہ 3 چیپٹر ہی ملے تھے جو مائی برادر کے طور پر یہ پروفیسر شریف المجاہد جو قائد اعظم اکیڈمی کے ڈائریکٹر تھے, یہ تو آپ عجیب و غریب بات یہ کہ ایک میٹنگ ہوئی اس وقت قدرت اللہ شہاب جو تھے وہ سیکٹری ایجوکیشن تھے فیڈرل گورنمنٹ کے, ان کی سرپرستی میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ ڈسکس ہوا تھا مسودہ, اور انہوں نے کہا تھا اسے ایمبارگوڈ کر دیں اور اسے چھاپنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بہت عرصے تک دبا رہا. 78 میں چھپی ہے شاید. کیا 1978 میں کتاب؟ نہیں, وہ تو 82 میں چھپی ہے. 82 میں چھپی ہے. 82-83 میں. تو انہوں نے پھر شریف المجاہد کو خیال آیا کہ نہیں, یہ ایک ڈاکومنٹ تو ہے اپنی جگہ پہ, تو کیوں نہیں اسے پرنٹ ہونا چاہیے. تو انہوں نے ڈاکٹر احمد حسن دانی ایک اسلام آباد میں ہوتے تھے جو نیشنل کمیٹی جو تھی فار ہسٹوریکل ریسرچ, اس کے چیئرمین تھے, ان سے مشورہ کیا. تو انہوں نے کہا یہ کریں کہ یہ جو حصے جن پر اعتراض ہے اس میٹنگ میں بھی ہوا تھا ان کو نکال دیں, اور اس کی یعنی وہ جس حصے پہ اعتراض ہے اسے نکال دیں بس. تو وہ اگر وہ حقائق ہیں, یہ فیصلہ کس نے کیا کہ وہ ٹھیک ہے, مطلب وہ واقعات ٹھیک ہیں یا غلط ہے؟ اگر حقائق ہیں تو اعتراض ہو یا نہ ہو, دیکھیے نا, پھر وہی بات تاریخ آنی چاہیے نا. میں آپ سے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ حقائق فاطمہ جناح کی طرف سے نہیں تھے. وہ چونکہ اس کا فیصلہ کیسے ہوا, کس نے کیا کیا کہ وہ حقائق وہ نہیں تھے, فاطمہ جناح کے نہیں لکھے؟ فاطمہ جناح نے نہیں لکھی تھی نا کتاب, وہ تو فاطمہ جناح نے صرف ڈکٹیٹ کرائے تھے کچھ اس کے پوائنٹس وغیرہ, اور اسے جیلانا نے. اچھا, یہ گواہی کون دے رہا ہے کہ جیلانا نے جو لکھا ہے وہ اپنی طرف سے اور اپنے کسی مقاصد کے لیے؟ یہ اس کتاب پر جو وہ ہے اس میں جیلانا کا نام لکھا ہوا ہے نا, اس کے مسودے کے اوپر. ٹھیک ہے, کہ اسسٹڈ بائی جیلانا. اسسٹنٹ ہے نا وہ, فاطمہ جناح کے اسسٹنٹ تھے, انہوں نے ان سے کام لیا, ڈکٹیٹ کی کتاب لکھی. لیکن اس کو مسترد کرنے والا پہلا آدمی کون ہے؟ وہ گواہی کس کی ہے کہ نہیں انہوں نے کتاب نہیں لکھی ہے؟ مطلب تاریخ کو اگر آپ بیان کر رہے ہیں تو آپ حوالے کے ساتھ بیان کرنے. میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں نا, اس وقت دیکھیے میں ڈاکٹر احمد حسن دانی کا نام لے رہا ہوں آپ سے, پروفیسر شریف المجاہد کا نام لے رہا ہوں. اس وقت جو سیکٹری تھے, جو جس وقت کی کتاب قائد اعظم اکیڈمی سے چھپی تھی, تو قائد اعظم اکیڈمی کی کلچر ڈویژن نہیں تھا, کیبنٹ ڈویژن میں تھی, اور مسعود نبی نور اس کے سیکٹری ہوا کرتے تھے. تو ان سب لوگوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ 2-3 لائنیں جو ہیں یہ نکال کے اس میں سے الگ کر دیں. پوری کتاب میں صرف 2-3 لائنیں, 2-3 لائنیں, اور زیادہ نہیں ہے کوئی بھی. لیکن یہ مقدمہ قائم کرنا کہ قائد اعظم, پھر تو وہ کتاب پوری ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے باقی کتاب باقی اس میں فاطمہ جناح نے لکھی یا نہ لکھی, ہاں اس میں جو تفصیلات ہیں وہ کوئی ایسی تفصیلات نہیں ہیں جو ان 3 لائنوں کو آپ, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, ان 3 لائنوں کو آپ کیوں نہیں یہ اس طرح سمجھ رہے کہ فاطمہ جناح کے الفاظ ہیں وہ نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ فاطمہ جناح نے تردید کی اپنی زندگی میں. کس کی؟ ان 3 لائنوں کے کہ یہ میرے نہیں ہے. انہوں نے وہ فاطمہ جناح نے تو پڑھی نہیں کتاب ابھی تک. ہم نے تو ہم یہ تصور کریں گے نا کہ اس میں کہ وہ 3 افراد تھے, انہوں نے مصلحتاً سمجھا کہ یہ چیزیں نہیں جانی چاہیے چاہے کسی کی بھی ہو. وہ شریف المجاہد صاحب نے جو نوٹ لکھا ہے نا وہاں پر کتاب پہ, میرے پاس وقت نہیں ہے, نہیں تو میں دکھا دیتا آپ کو. اس میں نوٹ لکھا ہے, انہوں نے کہا یہ ہمارے قومی مفاد میں نہیں ہے, مفاد میں نہیں ہے, ہمارے یہ وجہ ہو گئی نا, استحکام پاکستان کے استحکام کو اس سے نقصان پہنچتا ہے, ان لائنوں سے, اس لیے ہم نکال رہے ہیں. تو یہ وجہ ہے نا بنیادی. مطلب فاطمہ جناح نے لکھی نہیں لکھی یہ موضوع نہیں ہے. پھر اس کا مطلب ہے, اس کا مطلب میں نے اور آپ نے وہ کتاب دیکھی, مطلب میں نے کہا تھا مصلحتاً خواجہ صاحب نے ابھی کوئی گفتگو کر دی یہاں پہ, میں ایڈٹ کرنے جا رہا ہوں پروگرام کو, اس میں خواجہ صاحب نے جذبات میں بول گئے یہ بات نہیں جانی چاہیے, لیکن خواجہ صاحب نے وہ بات کی, یہی ہوا. ہاں وہ فاطمہ جناح کا جو نام اوپر ہے نا اس کے, جو اس کا مینوسکرپٹ ہے
اس پہ بھی فاطمہ جناح ہی لکھا ہوا ہے. لیکن میں پھر دوبارہ اس کو آپ پہ زور دے رہا ہوں، تاریخ سے یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ فاطمہ جناح نے وہ کتاب نہیں لکھی. اچھا یعنی اب میں ایک بات آپ سے عرض کروں. جی. فاطمہ جناح کی پوری زندگی سے مادر ملت کی، ہم، آپ مجھے کوئی ایک بیان، کوئی ایسا ایک چیز بتا دیں جس میں انہوں نے کہ اب میں نام لے رہا ہوں کہ نوابزادہ لیاقت علی خان کے خلاف کوئی خلاف بیان کوئی دیا. بات کی کوئی ایک بیان بتا دیجیے. تو قومی مفاد میں ہیں؟ ان کو کسی نے وہ بیٹھ کے ان کے سمجھایا ہوگا. انتقال پہ بھی موجود تھیں. ان کے انتقال پر ان کا بہت ایک تعزیتی بیان بھی موجود ہے، پورا ایک موجود ہے. تو آپ یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ جب وہ 3 لائنیں کیا تھی؟ بھائی میں اسے بیان کرنا یہاں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ 3 لائنیں کیا تھیں. آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے گا. آپ وہ کتاب لائنیں 3 دیکھیے. ایک بات میں اور عرض کر دوں، کون سی کتاب، صفحہ نمبر بتائیں. میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ اب قدرت اللہ شہاب نے اپنا سفرنامہ، اپنی سوانح عمری لکھی، شہاب نامہ ہے. جی. یعنی ان کی موجودگی میں، ان کی صدارت میں اس اجلاس میں فیصلہ ہوا تھا کہ اس کتاب کو پر پابندی لگا دی جائے، یعنی اس مسودے پر. اور اس کو اسٹیبلشمنٹ کے آدمی تھے نا، تو قومی مفاد میں انہوں نے قدرت اللہ شاہ نے یہ بات کر دی. نہیں، اسے چھپنا نہیں چاہیے. لیکن پھر بعد میں انہوں نے جب شہاب نامہ لکھا تو وہ 3 لائنیں اور دوسری چیزیں سب اس میں اپنے شہاب نامے میں شامل کر دی. تو آپ کیوں نہیں بیان کرنا چاہ رہے جب یہ تاریخ کا حصہ بن چکی ہے؟ نہیں، وہ انہوں نے شامل کر دی ہے نا. آپ پڑھ لیں وہاں سے. ٹھیک ہے. اچھا میں دوبارہ وہاں آ جاتا ہوں، زیارت آ جاتا ہوں. چلے ہم یہ موضوع کہیں اور جا رہے ہیں. وہاں جو چیزیں انہوں نے بیان کی اس ماحول میں، قائد اعظم جس طرح رہ رہے تھے، تو لیاقت علی خان صاحب کے لیے جو الفاظ استعمال کیے، صرف یہی الفاظ حذف ہوئے؟ صرف یہی، وہ 1.5-2 لائنیں بس. یعنی اس کا مطلب ہے وہ لیاقت علی خان سے ہی متعلق، باقی جو چیزیں تھیں وہ لیاقت علی خان اور چودھری محمد علی، کیونکہ وہی آئے تھے ساتھ میں. ٹھیک ہے. اچھا فاطمہ جناح اور رانا لیاقت علی خان، 2 خاتون، ان کے درمیان آپ کس طرح دیکھتے ہیں چیزیں؟ جو دیکھیے بات یہ کہ فاطمہ جناح کے ذہن میں یہ بات موجود تھی کہ وہ قائد اعظم کے ساتھ تحریک پاکستان میں شامل رہی ہیں، قدم قدم پر موجود رہی ہیں. حالانکہ قائد اعظم نے کبھی زندگی میں انہیں کوئی عہدہ نہیں دیا، مسلم لیگ میں بھی اور ایسے بھی ہے نا. صحیح. صرف وہ ساتھ رکھتے تھے. اور انہوں نے ایک یہ اجازت لے لی تھی مسلم لیگ سے کہ میرے ساتھ فاطمہ جناح جو آپ کی ورکنگ کمیٹی کے اجلاس ہوں گے اس میں بھی وہ میرے ساتھ ہوں گی اور بیٹھیں گی، ہے نا. لیکن کبھی کوئی عہدہ نہیں دیا انہوں نے فاطمہ جناح کو. سو فاطمہ جناح یہ سمجھتی تھی کہ شاید پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم جب گورنر جنرل ہوئے تو وہ سمجھتی تھی کہ میں خاتون اول میں ہوں گی. اچھا. لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ آئین کے تحت خاتون اول وزیر اعظم کی بیوی ہوتی ہے. صحیح. تو رانا لیاقت علی خان ہو گئی خاتون اول. تو بہرحال عورتوں میں تو ایک ہوتی ہے نا ذرا ذرا سی بات پہ کہ تم نے اس رنگ کا دوپٹہ کیوں پہن لیا اور تم نے اس رنگ کا، تو وہ مسئلہ تھا. تو اس لیے فاطمہ جناح جو تھی وہ انوائڈ رہتی تھی رانا لیاقت علی خان سے. اور ایک مرتبہ انہوں نے اس کا اظہار کیا سردار عبدالرب نشتر کے سامنے. اچھا. تو انہوں نے پلٹ کے کہا کہ آپ کو قوم مادر ملت کہتی ہے، خاتون اول کیا چیز ہے. صحیح ہے. تو اس کے بعد لازمی آتے وہ مطمئن ہو گئی اور پھر زندگی میں کبھی انہوں نے ایسی بات کوئی نہیں کی. تو یہ جو میں آخری وہ پوچھ رہا ہوں، جو ہم نے زیارت پہ بات کر لی، تو ان کی کراچی منتقلی کے حوالے سے انتقال اور یہ جو میں نے 2-3 چیزیں وہ گنائی تھی، یہ حقائق کے برخلاف ہیں؟ نہیں، سب کچھ نارمل تھا؟ سب نارمل تھا. دیکھیے میں آپ سے پھر عرض کر دوں کہ قائد اعظم کا قتل نہیں ہوا، سے اجازت لی گئی تھی کہ آپ کو ہم کراچی منتقل کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی صورتحال ایسی ہے. تو قائد اعظم نے اجازت دے دی کہ ہم منتقل کرتے ہیں. قائد اعظم کو لے تو اچھا قائد اعظم ایک عجیب و غریب انہیں اپنے عوام سے اور ان سے دلچسپی تھی کہ یہ میں آپ سے بتاؤں کہ وہ ایک کمپٹرولر جنرل تھے. ان کا ایک مضمون ہے جو انہوں نے ریڈیو پاکستان کو انٹرویو دیا تھا، بعد میں وہ پروفیسر زکریا ساجد نے اس انٹرویو کو ٹرانسکرائب کر چھاپ دیا تھا. تو اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جس وقت ہم ان کو اسٹیچر پہ سے زیارت ریسیڈنسی سے نکال کے لائے اور نیچے ہم گاڑی میں بٹھا رہے تھے، تو اس وقت قائد اعظم نے کہا کہ مجھے ایسے زاویے سے بٹھانا کہ جو لوگ راستے میں کھڑے ہوں گے وہ اس
ان کو میں ویو کر سکوں، ہاتھ ہلا سکوں. ٹھیک. تو جب قائد اعظم بیٹھ چکے ہوں. تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا نہیں مجھے نظر نہیں آ رہا باہر کا. تو باقاعدہ انہوں نے، میں اس کا نام بھول رہا ہوں اب، جو کنٹرولر جنرل تھے، کہ انہوں نے باقاعدہ پھر ریسیڈنسی سے جو پلوز منگوائیں جو قائد اعظم کے پیچھے پشت پہ رکھی تاکہ وہ سیدھے اسٹریٹ ہو کے بیٹھ سکیں. اور قائد اعظم آیا. اچھا، قائد اعظم نے اس لیے اطلاع دینے کو منع کر دیا تھا سب سے کہ کسی کو اطلاع نہیں ہونی چاہیے کہ میں کراچی آ رہا ہوں. اچھا. بات یہ ہے کہ وہ اپنے پیروں پہ تو چل نہیں رہے تھے نا، بالکل. بیمار تھے. یہ دیکھیں وہ ویژنری آدمی تھا، وہ سوچتا تھا دور تک. تو انہوں نے یہ سوچا کہ یار جس ہجوم کو میں نے قوم کی شکل دی ہے وہ مجھے اسٹریچر پہ جہاز سے اترتا ہوا اگر ماری پور ایئرپورٹ پہ دیکھے گی تو وہ تو ڈیمورلائز ہو جائے گی. بالکل. تو اس لیے کسی کو اطلاع نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے اپنی بیماری تک کا نہیں بتایا. ہاں، تو وہ نہیں، کوئی نہیں تھا سوائے کچھ سرکاری ایک دو افسران تھے، انہیں بھی یہ نہیں پتا تھا. خود ہاشم رضا سے، سید ہاشم رضا جو کہ کراچی میں اس وقت ڈپٹی کمشنر تھے، ان سے میں نے انٹرویو کیا، میری کتاب میں موجود ہے وہ. انہوں نے بھی یہی کہا کہ نا ہمیں اطلاع نہیں تھی کہ کون آ رہا ہے. اور وہ جو سعید احمد صاحب تھے، کرنل سعید احمد، جو اس وقت سول ہاسپٹل کے ایڈمنسٹریٹر تھے، انہوں نے بھی یہ بیان دیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کون آ رہا ہے. ہم کو تو کرنل جیفری جو تھا، جو ملٹری سیکرٹری تھا، اس نے فون کیا کہ ایک ایمبولینس ماری پور ایئرپورٹ بھیج دو. تو ہمارے پاس اس وقت 2 ایمبولینس تھی جو سیکنڈ ورلڈ وار میں استعمال ہوئی تھیں. ان میں سے جو ایک بہتر حالت میں تھی وہ ہم نے بھیج دی. وہ ایمبولینس واپسی میں خراب ہو گئی. تو عجیب، میں ایک بات اور عرض کر دوں آپ سے، وہ بنگال آئل مل جو بعد میں برما آئل مل تھا، بعد میں بنگال آئل مل ہو گیا، وہ تھا ماری پور روڈ پہ. اس کا افتتاح قائد اعظم نے کیا تھا اس بنگال آئل مل کا. اچھا. اور اس پہ تقریر بھی ہے، اس میں ان کی تقاریر میں موجود ہے نا. اسی بنگال آئل مل کے بالکل سامنے وہ ایمبولینس خراب ہوئی تھی اور وہ وہاں پر 2 گھنٹے اس ایمبولینس میں رہے. تو یہ دیکھیں نا کیسے کیسے قدرت کے وہ ہوتے ہیں. اچھا، وہ جو نرس کا مسئلہ ہے وہ بھی یہ ہے کہ نرس تو زیارت سے ساتھ چل رہی تھی نا، سسٹر ڈینہم اس کا نام تھا، وہ زیارت سے ساتھ چل رہی تھی. تو ایک صاحب نے کہا وہ چونکہ وہاں پر بعد میں ایک بنگال آئل مل کے سامنے جگہ موجود تھی تو مہاجرین بڑی کثرت سے آئے ہوئے تھے. تو انجام اخبار کے جو مالک تھے، اچھا، عثمان آزاد صاحب، انہوں نے اس جگہ پہ بنگال آئل مل کے سامنے ایک جگہ تھی، اس پر جھوپڑیاں ڈلوا دی تھی. اچھا. جو انجام کالونی کے نام سے مشہور تھی اور اس میں سارے مہاجرین رہا کرتے تھے. اس نے عورت نے، سسٹر ڈینہم، وہ ہیکٹر بلیتھو نے لکھا ہے کہ وہ ایک دفتی کا ٹکڑا اٹھا کے لائی اور اس سے جنا کے منہ پہ وہ جھل رہی تھی. یعنی یہ ایک روٹین کے معاملات ہیں، اس میں کوئی اس کو بہت زیادہ اچھال دینا اور اس کو ایک سازش کے طور پر بیان کر دینا یہ غلط ہے. اصل میں پاکستان کی تاریخی کچھ اس طرح کی ہے. اس کے بعد لیاقت علی خان صاحب کا قتل ہو جاتا ہے، ان سے جڑے ہوئے لوگوں کا قتل ہو جاتا ہے. اچھا، پھر میں آپ سے عرض کروں، پھر ماری پور ایئرپورٹ پر دوسری ایمبولینس لائی گئی. اچھا. اس ایمبولینس میں قائد اعظم کو شفٹ کیا گیا اور وہ ایمبولینس جو ہے وہ گورنر ہاؤس پہنچی. اس میں کافی ٹائم لگا تھا. اس میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا. اچھا. مراد یہ کہ مغرب کے وقت تقریباً، یہ دوپہر کے وقت قائد اعظم آئے تھے، تو مغرب کے وقت وہ گورنر ہاؤس پہنچ گئی تھی. لیکن قائد اعظم کی صورتحال اسٹیبل نہیں تھی. سو 10:25 پر انہوں نے اپنی جان آفری وہ اس کے سپرد کر دی. اللہ پاکستان بنانے والا چلا گیا. ہاں، چلا گیا. اب میں آپ سے عرض کروں ایک عجیب بات کہ لوگوں کو ان سے کتنی محبت تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایک پروفیسر تھے نیشنل کالج کے، پروفیسر مکرم علی خان شیروانی. وہ نوجوان آدمی تھے، وہاں سے علی گڑھ سے پڑھ کے یہاں آئے تھے. تو وہ لوگ ان کے والد جو تھے وہ میرپور خاص میں ان کے کچھ رشتہ دار رہتے تھے. تو مکرم علی خان شیروانی 11 ستمبر کی رات کو اپنے والد کو بولڈن مارکیٹ پہ جو یہ اب ہے وہاں پر بسوں کا اڈا ہوتا تھا جو اندرون سندھ جاتی تھی، تو میرپور خاص کی بس میں بٹھانے کے لیے گئے تھے. وہاں ایک لائن لگی ہوئی تھی، اس میں ان کے والد کھڑے ہوئے تھے اور مکرم علی خان شیروانی کھڑے ہوئے تھے. ایسے میں رات کا وقت تھا، کیونکہ 10:25 پہ انتقال ہوا تو 11 بج گئے ہوں گے رات کے. ایک آدمی آیا
اور اس نے مجمع کو اطلاع دی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہو گیا. تو مجمع پہ ایک جو لائن کھڑی ہوئی تھی نا، اس پہ ایک سکتہ سا ہو گیا. اسی میں سے مجمع میں سے ایک شخص نے نکل کے باہر اس آدمی کے منہ پہ ایک تماچا رسید کیا. یہ مکرم علی خان شیروانی کا بیان ہے، چشمدید واقعہ تھا. تو انہوں نے ایک تماچا رسید کیا اور کہا کہ کیا بکتا ہے تو، قائد اعظم کا انتقال ہو گیا. تو تھوڑی دیر تو وہ آدمی وہ ہو گیا، پھر اس کے بعد اس نے اپنا دوسرا گال اس کی طرف، آدمی کی طرف کیا اور کہا اس پہ بھی ایک تماچا مار کے مجھے یقین دلا دو کہ قائد اعظم زندہ ہیں. خواجہ رضی حیدر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. تاریخ سے بنی ہوئی شخصیت قائد اعظم محمد علی جناح پر ہم نے آپ سے بہت کچھ جانا، سیکھا. پھر انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. جسارت ڈیجیٹل دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. خواجہ رضی حیدر نے تاریخ کے اوراق سے وہ واقعات بیان کیے ہیں جس کے کئی پہلو ہمارے پاس مبہم انداز میں موجود تھے یا وہ حقائق کے برعکس تھے. اور خاص طور پر قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے سازشی تھیوریز جو بنی ہیں اس کے حوالے سے مورخ کی حیثیت سے انہوں نے چیزوں کو، حقائق کو درست کیا ہے. جسارت ڈیجیٹل دیکھنے کا بہت شکریہ. اس گفتگو کو آپ سمجھتے ہیں دوسرے لوگوں تک پہنچنی چاہیے تو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. سید عامر اشرف کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.